نقصان سب کا ہوا، کلیکٹیو نقصان تھا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپس میں بہت زیادہ اختلافات ہوں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، مگر اس کو اون ہم اکٹھا کیوں نہیں کرتے؟ ہم آج تک کہتے ہیں کہ نہیں اس کا قصور تھا، اس کا قصور تھا، سیاستدان کا تھا، اس کا تھا. ہم کلیئرلی یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم سب کا فیلئر تھا؟ دیکھیں فریقہ، یہ بڑا آپ کا پرٹیننٹ کوشچن ہے. میں چونکہ ایک وار ویٹرن ہوں اور 1971 کے اندر میں کیپٹن تھا اور میں جنگ میں شریک بھی تھا، تو میرے خیال میں 4 مین ریزنز تھے جو یہ ڈیبیکل ہوا. اس میں ایک جیوگرافی تھی ٹھیک، جس کی وجہ سے 1000 کلومیٹر دور اپنا ایک ونگ ہے، اور نمبر 2 یہ تھا کہ ہماری اپنی کوتاہیاں، جیسے علی نے بھی کہا، اس میں ہم نے کانسٹیٹیوشن لیٹ سے بنایا، جب بنایا اس کو ایبروگیٹ کیا، اور پھر ملٹری رول کا اس وقت کا ہونا، اور پھر یہ ایسٹ پاکستان کی کچھ محرومیاں اپنے طرح سے تھیں، اور پھر ہم نے بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی ڈپلومیٹیکلی وہ پوزیشن میں نہیں تھے کہ کوئی ہمیں وہ آئے. یہ ہماری اپنی. تیسرا یہ تھا کہ ہمیں ایک بہت ہی گھٹیا اور کمینے پڑوسی سے پالا تھا، جو اس طاق میں تھا کہ ان کی ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں 9000 فوج نے سرنڈر کیا. یہ غلط ہے. دیکھیں مارچ 1971 میں وہاں ہمارے 12000 سولجر تھے. اس کے بعد دسمبر 1971 میں 16 دسمبر کو جب سرنڈر ہوا تو وہاں افواج کی تعداد 34000 تھی، اور اس کے اندر صرف 23000 جو تھے انفنٹری کے لوگ تھے جو کلوز کوارٹر بیٹل کے لیے لڑتے ہیں. باقی منسٹریوں کے لوگ تھے، سیولین امپلائیز تھے، ڈیفنس کے بہت سے امپلائیز تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا بنگلہ دیش کے قیام کے وقت اگر ووٹ کو عزت نہیں دی گئی تھی جس سے اکثریت اقلیت سے الگ ہو گئی. آپ کامنٹ کریں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں فرشور میں 2-3 چیزیں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں. ایک تو صدیق سالک صاحب کی بک کا آپ نے حوالہ دیا، اور اس میں جو ایک تاثر آئی ایم شور صدیق سالک صاحب نے ٹھیک لکھا، یہ ایپیسوڈ ہوا ہوگا، بٹ یہ امپریشن افواج پاکستان کے متعلق غلط دیتا ہے. چونکہ میں خود ایک سولجر ہوں اور میں نے بتایا وار میں بھی تھا. ہم نے اور ہمارے ساتھ ایسٹ پاکستانی بہت سارے آفیسرز تھے جو ہمارے دل سے قریب تھے اور بہت عزت ان کی جاتی تھی، اور ادھر بھی یونٹوں میں تھے اور ادھر بھی ویسٹ پاکستانی تھے. تو آئی ایم شور کہ یہ اس حوالدار کی انڈیویجول غلطی ہوگی اگر اس نے یہ فکرہ کہا تو انہوں نے لکھ دیا. دوسرا جو بڑی ریزن ایک تھی اس کے ڈیبیکل کی، وہ یو این او کا ایک بلیک قسم کا رول تھا. یعنی انہوں نے بھی یہ اپنا بالائے طاق رکھے بین الاقوامی قوانین، اور انہوں نے اس چیز کو آگے نہیں بڑھنا. کہ ملک کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ کل تک انڈیا مالدیپ کے اوپر چڑھائی کرے گا، سری لنکا کرے گا، بھوٹان کرے گا. چھوٹے ملکوں کو وہ دفاع کرنا چاہیے. اور تیسرا یہ تھا کہ ایک ہماری ڈاکٹرین تھی اس وقت جو فالٹی تھی، کہ ڈیفنس آف ایسٹ پاکستان لائز ان ڈیفنس آف ویسٹ پاکستان. آئی تھنک نوئنگ دی اینیمی وی شوڈ ہیو ناٹ ڈن دیٹ. ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ شاید خاقان بھائی صاحب جو کہہ رہے ہیں، میں اس کی اس لحاظ سے تائید کرتا ہوں کہ اگر ہم نے کچھ سبق سیکھا ہوتا تو، اور ہم نے دیکھا کہ یحییٰ خان کا ملٹری رول تھا اور یہ ڈیبیکل ہوا، پارلیمنٹ نہیں تھی، پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں تھی، تو اس کے بعد تو پھر ہم نے مارشل لا لگایا 1977. پھر ضیاء الحق صاحب آگے، اور پھر پرویز مشرف صاحب نے بھی ٹیک اوور کیا. تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں ماضی سے سیکھنا ہوگا نا، کہ ملک کے اندر آپ کے الیکٹڈ فورمز ہوں اور ان کو مؤثر ضرور ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی یہ اتنے مؤثر نہیں رہے، تو وہی زیادہ. آپ دیکھیں کہ یمن کی جنگ میں ہم نے ایک یونیفائڈ سٹینڈ لیا تھا. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر ہو یا آپ کا نیوکلیئر ہو، اس کے اوپر ہم سب قوم، بالکل علی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم سب متحد ہیں. سی پیک ہے، آپ کا نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے، اس کے اوپر نو ٹو. لیکن ہمیں آئندہ بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کا ہمارا کانسیپٹ ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشنل کانسیپٹ ہے، اگر ہمارا ایمان اس میں ہے کہ ہمیں آئین کی پاسداری اور جمہوریت کی مضبوطی میں پاکستان کی بقا کا راز ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے اپنا اپنا کام کریں. اور ان الیکشنز کے اندر جو ہے وہ بہت سے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 70 کے الیکشنوں کو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے فیئر تھے،
मैं कल सुन रहा था इल्ताफ़ हसन कुरैशी जो उर्दू डाइजेस्ट के मुदीर हैं, बड़े सीजन, वो कहते हैं मैं कराची में था और ये जब इलेक्शन हो रहा था तो हमें लाहौर बुलाया गया और मजीद निजामी साहब भी थे और हमने सब ने विजिट किया और वहां ठप्पे पे ठप्पा था इधर और उधर ईस्ट पाकिस्तान में किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो इनके बंगालियों के मुजीबुर रहमान के खिलाफ वोट दे। और फिर वो कहते हैं कि हम मौदूदी साहब को मिलने गए तो वो विरांडे में खड़े थे और उन्होंने बड़ी आवाज में कहा कि मुझे ये लगता है कि ये पाकिस्तान इकट्ठा नहीं रह सकेगा जिस तरीके से अभी हम ये कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि वोट को इज्जत ही नहीं देनी चाहिए और वोट को बल्कि इज्जत सिर्फ अवाम की तरफ से नहीं, हम पॉलिटिशियन की तरफ से भी वोट को इज्जत इसलिए देनी है कि अगर वोट मुझे दे के कहीं इलेक्ट करके मुझे MNA बनाते हैं या सेनेटर बनाते हैं या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो मुझे वो हक अदा करना चाहिए। Right. वो अगर वो हम नहीं तो देयर इज नो क्वेश्चन फिर पाकिस्तान सफर होगा और हमें पोस्टेरिटी कभी भी। कारा साहब हैं लेकिन अली साहब ने ठीक कहा कि इट्स टू अर्ली टू से दैट, लेकिन नजर ये आ रहा है कि अभी आपके कैंडिडेट लीड में है लेकिन वो पुराने PTI के कैंडिडेट हैं। ये किस किस्म की आपको सियासत की डेवलपमेंट नजर आ रही है? देखें, एक तो ये बात ठीक है कि ये अभी हतमी रिजल्ट्स तो नहीं है और इसके बाद हमें वेट करना चाहिए कि क्या होगा। बट एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इन हलकों के अंदर एक तो उम्मीदवार के अपने कुछ वोट्स होते हैं बट ज्यादा वोट्स लीडरशिप के और उस पार्टी की मैनिफेस्टो के होते हैं। तो दैट वन विच मेक्स द डिफरेंस। बहुत से लोग हमारे नून के अंदर भी लाख लाख वोट लेते रहे लेकिन जब पार्टी का टिकट नहीं मिला तो उनकी जमानतें जब्त हो गई। तो मेरे ख्याल में पार्टी लीडरशिप, पार्टी का मैनिफेस्टो और पार्टी जो इम्प्रेशन क्रिएट करती है उसके ऊपर जो कैंडिडेट है उसको बहुत मदद मिलती है। ये इसका रिजल्ट। सो अगेन